اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد آواز بلند عليه الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں کہ یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں کتاب یاد ہے نکتہ
سمجھ نہیں آتا کتاب یاد گئے نکتہ سمجھ نہیں آتا کہ فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑے کہ فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑے ہو جس میں بال وہ شیشہ سمجھ نہیں آتا ہو جس میں بال وہ شیشہ سمجھ نہیں آتا جسے غریب صلوات ایک مطلع چند اشعار امام چہارم امام سید سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں ناظرین اور حاضرین، مطلع سماعت فرمائیں۔ دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، کچھ بس نہ چلا بد بیمار کے آگے، کچھ بس نہ چلا بد بیمار کے آگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں ناظرین اور حاضرین، سماعت فرمائیں۔ کچھ بس نہ چلا بد بیمار کے آگے۔ غضنفر صاحب یہ شعر دیکھیے گا، یہ طوق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے، یہ طوق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے، وہ جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے، وہ جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے، وہ جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ سجاد کی چوکھٹ پر جو سجدہ نہیں کرتا، سجاد کی چوکھٹ پر جو سجدے نہیں کرتے، سجاد کی چوکھٹ پر جو
اغیار کے آگے. شعر پیش کر رہا ہوں ذات، بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے گا بھائی صاحب. روتے ہیں وہی بیٹھ کے اغیار کے آگے. ایک صلوات بھیج دی محمد. ایک اور صلوات بھیج دی. سجاد کی چوکھٹ پر جو سجدے نہیں کرتے، روتے ہیں وہی بیٹھ کے اغیار کے آگے. شعر پیش کرنا شاید نہیں بات ہوئی شعر میں. غازی کا علم پیچھے ہے آگے ہے عزادار. غازی کا علم پیچھے ہے آگے ہے عزادار. یہ قافلہ ہے قافلہ سالار کے آگے. غازی کا علم پیچھے ہے آگے ہے عزادار. یہ قافلہ ہے قافلہ سالار کے آگے. یہ قافلہ ہے قافلہ سالار کے آگے. او ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز. ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز. رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار کے آگے. رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار کے آگے. حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب مجلس برادر اکبر عالی جناب مولانا میسم زیدی صاحب برلا کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مجلس کو خطاب فرمائیں. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى ہجر کی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان گفتگو کے لیے کیا. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے. عزیزوں اس آیت میں اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. لیکن اکثر علماء نے ذکر کا ترجمہ قرآن کیا ہے اور عام طور پر یہی مشہور ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید. تو اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو پھر اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے ہوگا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. دیکھیے تو اللہ نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل فرمایا، لیکن نزول قرآن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا. اور جس جبرائیل کو اللہ نے نزول قرآن کے لیے وسیلہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا، وہ جبرائیل معصوم ہے، غیر معصوم نہیں. اس لیے کہ اگر غیر معصوم قرآن کے الفاظ کو اللہ سے لے کر نبی تک آئے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ بیچ میں کچھ رد و بدل ہو سکتی ہے. لیکن جب معصوم فرشتہ اللہ سے قرآن لے کر نبی تک پہنچائے گا تو جیسے اللہ سے حاصل کرے گا ویسے ہی پیغمبر کو اسے پہنچائے گا. عزیزوں آج کچھ نہایت کم عقل پسند کرو اس سلسلے میں سوالات اٹھا رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ کسی کے اعتراض کرنے سے
یا کسی کے سوال کرنے سے یا کسی کے کچھ مدعے اٹھا دینے سے نہ تو قرآن پر کوئی حرف آنے والا ہے اور نہ عظمت قرآن میں کوئی کمی ہونے والی ہے، نہ قرآن غیر محفوظ ہونے والا ہے۔ صلوات حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، خود قابل لعنت قرار پاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں نہ کبھی دین خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی اسلام خطرے میں آتا ہے، نہ شریعت خطرے میں آتی ہے، اور نہ کبھی قرآن خطرے میں آتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ خطرے میں کیوں نہیں آتا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ باقی سارے مسلمان اکثر چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ دین خطرے میں ہے، مذہب خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن کو لا وارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے اہل بیت کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، ہم نے ان کا استفاء کر لیا، ہم نے انہیں مصطفیٰ قرار دیا، اور جن کو ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا۔ لیکن سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بالکل سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، مومنین کے بیچ میں اور اکثر دوسرے حضرات کے بیچ میں، یعنی یہ کامن بات ہے، اس کا فقط ہماری قوم سے یا کسی مخصوص فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مخصوص مذہب کو ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی محلے میں، کسی علاقے میں بیچ میں کوئی زمین پڑی ہے، جس زمین پر کسی کا مکان نہیں بنا ہوا ہے، 50 سال سے 60 سال سے وہ زمین ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کاروبار ہی وہی ہوتا ہے، تو ان کی نگاہ ایسی زمینوں پر ضرور ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح ایسے بھی حاصل کر لیا جائے، اس میں کمپلیکس بنا دیا جائے، بڑی زمین ہے تو اس کی پلاٹنگ کر دی جائے۔ اب اکثر آپ سنتے ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کی کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن بالکل فطری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اکثر اہل محلہ کو مکمل طور پر معلومات نہیں ہوتی کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ کسی تو پوچھئے تو کوئی بتاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب اس زمین کے مالک تھے، وہ پاکستان مائگریٹ ہو گئے، پاکستان سے اسی زمین کے لیے کوئی اور بتاتا ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ زمین فلاں کے ہاتھ فروخت کر دی تھی، اب وہ لاولت سے ان کا انتقال ہو گیا، لہذا بھی زمین کا کوئی مالک و وارث موجود نہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، یہ زمین جو ہے یہ کنٹروورشل ہے، ڈسپیوٹیڈ ہے، 2-4 لوگ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو جب تک ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا، لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اکثر کوئی کہتا ہے کہ بھئی معلوم کیسے ہو کہ اس کا وارث کون ہے؟ تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمین کا وارث کون ہے تو بڑا آسان کام ہے، کچہری نہ جائیے، کاغذ نہ نکلوائیے، بڑی آسانی سے مالک سامنے آ جائے گا۔ کیسے سامنے آ جائے گا؟ ایک لیبر لے کے آئیے اور اس کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا دیجیے اور اس سے کہیے کہ زمین پر کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے، چھیڑ چھاڑ شروع کر دے۔ ادھر اس نے 1-2 پھاوڑے مارے اور زمین پر کچھ کھودنا شروع کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وارث سامنے آ جاتا ہے، مالک سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہماری زمین ہے، آپ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک بات قبلہ یہ سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی کہ جب کوئی وراثت سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یا پھر میں یوں کہہ دوں کہ جب وراثت خطرے میں آتی ہے تو وارث سامنے آتا ہے۔ اور نہیں کہتا کہ کیا عرض کرنا، جب وراثت خطرے میں آتی ہے تو وارث سامنے آتا ہے۔ تو ہمیں یقین اسی لیے ہے کہ بھئی نہ تو دین خطرے میں ہے اور نہ قرآن خطرے میں ہے، اس لیے کہ اگر قرآن خطرے میں آ جائے گا تو وارث قرآن پردہ اٹھا کے آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے رحمۃ اللہ۔ میں ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مجلس ہے اور رسالہ ثواب کی مجلس ہے، کوئی احتجاجی جلسہ نہیں ہے، کوئی مذمتی جلسہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کوشش کرتا ہوں ان مجالس میں آپ تک اگر پہنچ جائیں تو کم سے کم کوئی سوال کرے تو بچوں کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے ایک کلپ دیکھی جس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے بھائی کوئی دوسرا کہے کہ کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا
تو حیرت نہ ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. اب لوگ ہم تو پوچھتے ہیں کس نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا. سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان یہ کلام رائے گا نہ جائے گا. ہم تو پوچھتے ہیں کس نے جبرائیل کو رسول کے پاس آتے ہوئے دیکھا. ارے بھیا انہوں نے دیکھا جن کے گھر جبرائیل جھولا جھولانے آتے ہیں, جن کے گھر جبرائیل بچے کھلانے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. بچے کھلانے آتے ہیں, جھولا جھولانے آتے ہیں, جن کے گھر جبرائیل چکی چلانے آتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جبرائیل رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے. تو اگر گواہوں کی بات کی جائے تو ایسے معصوم گواہ ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں دو چار باتیں نزول قرآن کے سلسلے میں آپ کو خدمت پیش کروں. یہ نزول قرآن کا سلسلہ, یہ سلسلہ ہی پیغمبر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ نے جناب موسیٰ پر توریت نازل فرمائی. جناب موسیٰ بہت بڑے نبی ہیں اور اللہ نے قرآن میں بار بار جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا, یعنی ایک بار تذکرہ نہیں کیا. میں اسی لیے مجلسوں میں یہ بات پڑھتا رہتا ہوں, خدا کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے, اس کو آپ فراموش نہ کریں. اور قرآن مجید یہ کسی رمال کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے, نہ کسی بوڑھی عورت کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے, بلکہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے, شفا. ایک صلوات پڑھے پریشان ہے, کسی مرض سے پریشان ہے تو بہت بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تلاوت قرآن کے سلسلے میں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے اہل زمین کے سامنے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور ستارے چمک رہے ہیں, زمین کو بیٹھے ہوئے رات میں آپ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں جیسے ایسے زمین جب سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ہی جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جب اہل آسمان زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. ایک صلوات اور زیادہ سے زیادہ پڑھیے قرآن مجید کو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ من و ان ترجمہ بالکل درست ہے اور جیسے عربی میں بیان ہوا ہے وہ ساری معنویت اردو میں بیان کر دی گئی ہے. نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. عربی بہت بڑی زبان ہے, اردو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی زبان ہے, ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کافی حد تک آپ قرآن کی معنویت کے قریب تو ہو ہی جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک صلوات پڑھیں بابا. اس طرح کی باتیں اور اکثر مجالس میں بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب اس ترجمے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. انہوں نے کہا جب آپ عربی جانتے نہیں تو پھر ترجمہ پڑھ کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے بھیا ہم عربی نہیں جانتے, یہ عربی نہیں جانتے, یہ عربی نہیں جانتے, یہ عربی نہیں جانتے, لیکن جن فرمان علی صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا وہ تو عربی جانتے تھے. ایک صلوات برابر محمد. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تحقیق وہ سب الگ باتیں ہیں, لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو کافی حد تک آپ اپنا قرآن کی معنویت کے قریب تو ہو جائیں گے. تو آپ قرآن پڑھیں تو اس میں اکثر مقامات پر اللہ نے جناب آدم کا تذکرہ کیا, ایک جگہ نہیں بار بار. ایسے ہی جناب موسیٰ کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کیا. مثلا سورہ اعراف میں تمام تذکرے ہوئے, وہیں یہ بھی تذکرہ ہوا کہ جناب موسیٰ فرعون سے چھڑا کر بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے اور دریائے نیل کو بھی عبور کر لیا اور فرعون غرق ہو گیا اور ایک بستی میں پہنچے تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ہی کتاب آنا چاہیے کہ جس سے ہماری ہدایت ہو سکے. تو جناب موسیٰ نے پروردگار سے کہا, تو پروردگار نے موسیٰ کو بلایا, 30 دن کے لیے بلایا اور بعد میں 10 دن کا اضافہ ہو گیا. 40 دن کے بعد جناب موسیٰ توریت لے کر واپس آئے. لیکن توریت کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. موسیٰ کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن موسیٰ کو توریت لینے کے لیے وادی مقدس میں جانا پڑا. ایسا نہیں ہوا کہ جناب موسیٰ گھر میں بیٹھے ہیں اور جبرائیل توریت کی الواح لے کے نازل ہو جائیں, یہ لیجیے اللہ نے آپ کے لیے توریت بھیجی ہے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ جناب موسیٰ کو توریت لینے کے لیے
جانا پڑا. گئے توریت لینے کے لیے, 30 دن کے لیے گئے, 40 دن لگ گئے, وہاں سے توریت لے کے آئے. یہ پورا واقعہ اس کو درج کرنا مقصود نہیں ہے. تو جناب موسیٰ کو توریت لے کے جانا پڑا. لیکن ذرا آپ اپنے نبی کی عظمت ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا. اللہ نے نبی کو قرآن دینے کے لیے کہیں بلایا نہیں کہ تم کعبے تک آؤ تمہیں قرآن ملے گا, تمہیں آسمان پہ بلایا جائے تو تمہیں قرآن ملے گا. پیغمبر اسلام معراج میں گئے ضرور, لیکن وہاں قرآن لینے کے لیے نہیں گئے, بلکہ قرآن کہاں نازل ہوا کہ جہاں پیغمبر نظر آئے وہی قرآن نازل ہوا. پیغمبر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا. کبھی اس رخ کو آپ نے غور کیا؟ پیغمبر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام اگر غار میں ہے, غار ہرا میں ہے تو وہی نازل ہو رہا ہے. غار ثور میں ہے تو وہی نازل ہو رہا ہے. اگر پیغمبر جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے میدان میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر پیغمبر صلح کر رہے ہیں تو صلح کے میدان میں قرآن نازل ہو رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا آپ گھر کے اندر ہیں ذرا باہر آ جائیے تو قرآن نازل کریں, آپ جنگ کر رہے ہیں ذرا سکون میں آ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں, آپ صلح کر رہے ہیں ذرا اس کام سے فرصت مل جائے تو ہم قرآن نازل کریں, آپ لیٹے ہوئے ہیں ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں. نہیں, جہاں پیغمبر جس عالم میں نظر آئے اللہ نے وہی قرآن نازل کیا. ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کروں. ارے بھیا, قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک کے علاوہ تمام آیتیں وہی نازل ہوئی جہاں پیغمبر نظر آئے. کسی آیت کے نزول کے لیے پیغمبر کو کہیں بلایا نہیں گیا. صرف ایک آیت تطہیر ہے جس کے نزول کے لیے پیغمبر کو سیدہ کے گھر بلایا گیا. ایک صلوات برابر صلوات اور برابر پیغمبر اسلام پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, کیا ہوتے تھے. اب عزیزوں, ہمارے اس قسم کی روایتیں نہیں ہیں. معصومین نے جو بیان کی ہے شان کو الگ ہے, لیکن جو دوسرے بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں جب پیغمبر اسلام پر وہی کا نزول ہوتا تھا تو پیغمبر کے جسم میں تھرتھری آ جاتی تھی. سن رہے ہیں؟ پیغمبر کے جسم میں تھرتھری آ جاتی تھی. کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, اکثر بیٹھے ہوتے تھے تو وزن وحی کی وجہ سے لیٹ جاتے تھے. یعنی اتنا وزن ہوتا تھا قرآن مجید کے نزول کا, اتنا وزن ہوتا تھا نزول قرآن کا. لیکن ہم ایک بات ضرور عرض کریں گے کہ نزول قرآن کا اتنا وزن ہے کہ آپ کے بقول پیغمبر بیٹھے تھے تو لیٹ جاتے تھے, اور کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, اور اگر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو گھوڑا جو تھا وہ اپنے پیر زمین سے ملا دیتا تھا, اپنا پیٹ زمین سے ملا دیتا تھا. اتنا نزول قرآن کا وزن ہوتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کا سر مولا علی کے زانو پر ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے. فرمایا یعنی سورت پلٹانے والا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا, قرآن نازل ہو رہا ہے. میں جملہ کہوں گا, علی اسے کہتے ہیں جو اپنے زانو پر وزن رسالت بھی برداشت کرتا ہے, وزن نزول قرآن بھی برداشت کرتا ہے. السلام علیکم. لیکن عزیزوں, میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں, قرآن کا کتنا احترام ہمارے یہاں ہے, ہونا بھی چاہیے. اگر ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہو تو ہم قرآن پر کوئی اور کتاب رکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ مناسب بھی نہیں کہ اگر کہیں جگہ کم ہو اور قرآن مجید کے اوپر دوسری کتاب رکھ دی جائے, یہ مناسب نہیں. یہ ہے قرآن کا احترام. قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھتے ہیں. کیوں جزدان میں لپیٹ کے رکھتے ہیں؟ اس لیے جزدان میں لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ یہ گرد و غبار سے محفوظ رہے. یہ بھی قرآن کا احترام ہی تو ہے. ایک بات عزیزوں, مجھے آپ معاف فرمائیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ بتا دیں, اور میں اکثر مجالس میں یہ بات پڑھتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. دیکھیے عزیزوں, تلاوت قرآن مجید اگر ہو رہی ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت گفتگو کرنا جائز نہیں. ایک صلوات پڑھیں. اگر قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ کے کانوں میں آواز جاری, تو حکم یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کو سنیں, آپس میں گفتگو نہ کریں. یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہو گیا نا کہ مجلس سے پہلے تلاوت ہو رہی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی تلاوت ہو رہی ہے. ایک سلامات پڑھو.
لب چھوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا ابھی سوچ رہا ابھی تو تلاوت ہو نہیں ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموش بیٹھیے, بالکل خاموش, تو خاموش بیٹھ کے اسے سنیے, خاموش رہ کے اسے سنیے, آپ بس باتیں نہ کیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں, لہٰذا عرض کر رہے ہیں, محفل ہو رہی ہے, جشن ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, کسر ہو رہی ہے, ان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, یہ سب درست نہیں ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموش بیٹھ کے سنیے, خاموش بیٹھ کے سنیے. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کسی دوسرے کو معیار نہ بنائیے. صلوات علی محمد. میں نے نازک سے جملہ اس لیے عرض کر دیا کہ کوئی ہمارا جیسا خطیب, کوئی ذاکر, کوئی مولوی, کوئی عالم, میں نے کہا بھائی ہم نے ان کو بھی دیکھا تھا باتیں کر رہے تھے, تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے عزیزوں کہ اللہ نے معیار جو ہے وہ صرف معصومین کو بنایا. صلوات علی محمد. اسی لیے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ اگر جو امام جماعت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ ہم پڑھ رہا ہے, بآواز بلند پڑھ رہا ہے, آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تو حکم کیا ہے؟ آپ خاموش رہ کے سنیے. یہی ہے یا نہیں؟ آپ خاموش رہ کے سنیے. اب آپ خاموش ہیں, وہ تلاوت کر رہا ہے, آپ کی بھی تلاوت اسی میں لکھی جائے گی. آپ خاموش رہ کے سنیے, پیچھے خاموش کھڑے رہیے جب تک وہ قرآن مجید کا سورہ پڑھتا رہا, سورہ ہم پڑھا, سورہ قدر پڑھا, تو پیچھے خاموش رہ کے سنیے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں خاموش رہیے, خاموش رہ کے اسے سنیے. یہ جو اور لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے مجھ صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے ٹیپ ریکارڈ کے اوپر یا موبائل کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی, اور اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے, وہ کام ہو رہا ہے, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. صلوات پڑھنے پر لگا دیا موبائل کے اوپر, اس سے برکت ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت کے بجائے الٹا اثر ہونے لگے توہین قرآن کی وجہ سے. لہذا اس کا احترام ضروری ہے, آپ اس کو سنیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, تو دیکھیے ہم ہی آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھیے, اور اس کے بعد معاملات کو جو نزاکتیں ہیں ان کو بھی سمجھیے. کہ عام طور پر یہ جو تلاوت کے کیسٹ آتے ہیں یا سیڈیز آتی ہیں, یا اس طرح کی تلاوت جو واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر موجود ہوتی ہے, جس میں ترجمہ بھی ہوتا ہے, اس میں اکثر وہ ترجمے ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کے مطابق نہیں. اکثر وہ ترجمے ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کے مطابق نہیں ہوتے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ, حق کی تبلیغ یہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اکثر وہ ترجمے ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کے مطابق نہیں ہوتے, لیکن ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا, اور ہم اس کو اپنے گھر میں چلاتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی تو لاؤڈ اسپیکر میں چلاتے رہتے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد. ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے. اسی طرح مثلا آج نہیں, آج سے چند سال پہلے تک تمام کے تمام مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت تمام ہوتی تھی تو سب کے سب کہتے تھے صدق اللہ العلی العظیم. کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. لیکن مولا علی کی عداوت پہ اب علی العظیم کہنا بند کر دی, اب خالی صدق اللہ العظیم کہہ رہے ہیں. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں اس وقت, وہ سب میری بات سنیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. صدق اللہ العظیم کہنے لگے تو ٹھیک ہے وہ کہیں. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ یہاں پر اللہ کو کہا جا رہا ہے, اور ہمارے چھوٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو اپنا پہلا نام رکھا وہ علی العظیم ہے, تو اللہ ہی کو علی کہا جا رہا ہے اور اللہ ہی کو عظیم کہا جا رہا ہے. لیکن مولا علی کی عداوت میں یا اللہ کو بھی علی کہنے کے لیے تیار نہیں. اب قرآن میں جہاں آیا ہے وہاں تو ہٹا نہیں سکتے, لیکن صدق اللہ العظیم کہہ رہے ہیں, صدق اللہ العظیم کہہ رہے ہیں. مولا علی کا نام چونکہ ہے علی, لہذا اللہ کو بھی علی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھئی یہ تو ان کی علی سے دشمنی ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر کے لیے آیت الکرسی کا کتبہ لے کے آئیے اور لگائیے, کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو میں عرض کر رہا ہوں بازار میں مل رہا ہے, بہت اچھا لگا, خوبصورت سا لگا, لے کے آئے اور لا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لٹکا دیا. یا مثلا سورہ یاسین لکھا ہوا ہے یا سورہ رحمان لکھا ہوا ہے, یہ صحیح ہے کہ سورہ رحمان جو ان کے یہاں قرآن مجید میں ہے وہی ہمارے یہاں جو سورہ یاسین وہاں ہے وہی یہاں ہے, اس میں فرق نہیں ہے. لیکن ذرا نیچے دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے, صدق اللہ العظیم لکھا ہے یا صدق اللہ العلی العظیم لکھا ہے.
صلوات پڑھ محمد تو مقدمے نہ لگائیے کہ جس پر خالی صدق اللہ العظیم لکھا ہوا، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے نیچے صدق اللہ العلی العظیم لکھا ہوا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خالی ہم ہی شیعہ نہ رہے، ہمارے گھر کے در و دیوار بھی شیعہ رہے. صلوات پڑھ محمد. کہ ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں. بچوں کی سمجھ میں بھی بات آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور بھارت جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم لکھا ہے یا صدق اللہ العلی العظیم لکھا ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو جو پڑھ سکتا اس کو دکھا دیجئے کہ بھئی یہ کتبہ اس لائق ہے کہ ہمارے گھر کی دیوار پہ لگے. یہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے جو دعاؤں کی کتابیں بڑھتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کہیں ایسی دعائیں تو نہیں لکھی ہیں کہ جن کی ہمارے علماء مخالفت کرتے رہے. ایک صلوات پڑھ محمد. کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بات ظن و قیاس کی بنیاد پر نہیں، میں نے دیکھا ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں اور بھارت بتانا میرا فریضہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا اتنا احترام، اتنی تعظیم ہمارے یہاں، اتنی تعظیم. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں لوگوں نے لکھا کیا کہ جب نزول قرآن ہوتا تھا کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہیں کبھی آپ نے کسی سے سنا یا کسی کتاب میں دیکھا کہ پیغمبر پر کوئی سورہ نازل ہوا ہو اور پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا نا. پیغمبر اسلام کو سورہ حم نازل ہوا پیغمبر کھڑے ہو گئے. سورہ بقرہ آیا پیغمبر کھڑے ہو گئے؟ نہیں. سورہ آل عمران آیا پیغمبر کھڑے ہو گئے؟ نہیں. سورہ نساء نازل ہوا پیغمبر کھڑے ہو گئے؟ نہیں. سورہ مائدہ نازل ہوا پیغمبر کھڑے ہو گئے؟ نہیں. کسی سورہ کی آمد پر ہم نے پیغمبر کو کھڑے ہوتے نہیں دیکھا. ہماری جان قربان. ارے بھیا قرآن آتا ہے تو پیغمبر بیٹھے رہتے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن جب سیدہ آتی ہے تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے. پیغمبر اسلام بیوی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا ہے بلکہ دوسروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا داخل ہوتی تھی مسجد میں اور پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے تو پیغمبر اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بس بات تمام ہو رہی. تو میں یہ کر رہا تھا یہ ہے نزول قرآن، نزول قرآن. لیکن نزول قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے ہی پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن نازل نہیں ہو گیا کہ فقط ہمارا یہ کوئی فرسودہ قسم کا عقیدہ ہے، بلکہ اس کے لیے تمام دلائل ہیں، تمام اسبات ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہمارے علماء نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی اس وقت کہنے لگے تھے کہ یہ پیغمبر ہی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا کلام. تو ہمارے علماء نے اس کی جو دلیل دی ہے، جو جواب دیا، میرا جواب نہیں، میں دیانتداری سے مجلس پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا جواب ہے بلکہ علماء کا جواب ہے، بزرگ علماء کا جو گزر گئے ان کا جواب ہے. لیکن آپ ذرا جواب ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی قرآن مجید میں بار بار لفظ قل آیا ہے، آیا نہیں آیا؟ دو چار آیتیں تو سب کو اس طرح کی یاد ہوگی جن میں قل آیا ہے. قل دیکھیے ہمارے مظفر صاحب کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون. میں خالی یہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات اللہ. تو یہ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو. اللہ پاک پیغمبر سے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو. ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت پہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے. قل اعوذ برب الناس، کہو کہہ دو کہ میں رب الناس سے امان چاہتا ہوں.
اس کی طرف سے امان چاہتا ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علماء نے جواب دیا کہ اگر یہ قرآن پیغمبر کا کلام نہ ہو، پیغمبر کا کلام ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں قل نہ ہوتا. میرے خیال میں سمجھدار حضرات میری بات کو سمجھ گئے کہ پھر اس میں قل نہ ہوتا. یا اللہ جو بار بار کہہ رہا قل، کہہ دو کہہ دو. اب ظاہر سی بات ہے اگر محمد ہی کا کلام ہے تو پھر محمد سے کون کہہ رہا ہے کہ کہہ دو؟ صلوات محمد اس کے علاوہ اس طرح کے اور بھی جملے ہیں اسی قسم کے. مثلا سورہ مریم پڑھیے، اس میں جگہ جگہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. یہ وَذْكُرْ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر پیغمبر کا کلام ہے تو پھر پیغمبر سے کون کہہ رہا ہے کہ تم ذکر کرو؟ تو یہ وَذْكُرْ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام. لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کی توحید کے لیے قل، مودت کے لیے قل، ابراہیم کے لیے وذکر ذکر کرو، اسماعیل کے لیے وذکر ذکر کرو، مریم کے لیے ذکر کرو، اسحاق کے لیے ذکر کرو. سن رہے ہیں؟ انبیاء کے لیے جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. لیکن جب ولایت کا معاملہ آتا ہے تو لفظ میں وزن پیدا کیا جاتا ہے. خالی قل نہیں، خالی ذکر کرو نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے بلغ. تذکرہ کرو نہیں، کہہ دو نہیں، بلکہ بلغ، تبلیغ کرو. سارے قرآن میں بلغ کا لفظ اگر استعمال ہوا تو صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کے لیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تبلیغ کر دیجئے اس کی جو آپ پر نازل کیا جا چکا، جو آپ پر نازل کیا جا چکا. اور نہیں کر رہے ہیں جو آپ پر نازل کیا جا چکا. اب پیغمبر نے تبلیغ کس بات کی کہ مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب اگر آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ ارے بھیا ولایت کی اہمیت کو سمجھیے. جس طرح قرآن نازل ہوا ایسے ہی نبی پر ولایت نازل ہوا، ایسے ہی مولا علی کی ولایت کا نزول ہوا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو تم پر نازل کیا جا چکا، جو تم پر نازل کیا جا چکا. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ علی ولی اللہ کب سے ہے؟ کب سے ہے علی ولی اللہ؟ ہم تو سوال کرتے صاحب علی ولی اللہ کب سے؟ ارے بھیا پڑھو، کتاب کا نام ہے ارجح المطالب. وہ تحریر کرتے ہیں کہ مولا علی کسی یہودی کے باغ میں آبیاری کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول اپنے 40 صحابیوں کو لے کر اس باغ میں پہنچے. اور مولا علی نے دربار خلافت میں یہ واقعہ بیان کیا. آگے اپنے 40 صحابیوں کو لے کے نبی وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پیغمبر نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. سمجھ رہے ہیں؟ سب نے سلام کیا، سب نے سلام کیا. 2 ایسے تھے شیخین جنہوں نے سلام نہیں کیا، بلکہ سلام کرنے سے پہلے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ علی کو امیر المومنین آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے جواب دیا علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں جب آدم جسم و جان کے درمیان تھے. صلوات اللہ. لیکن کل بھی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے. اپنی نبوت کے لیے پیغمبر فرمانے کن تو نبی،
وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس وقت سے نبی ہے اور علی اس وقت سے ولی ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ علی ولی اللہ کب سے ہے تو اس سے کہیے جب سے محمد الرسول اللہ ہے، تب سے علی ولی اللہ ہے، اور کسی کے کہنے سے ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ باقی رہے گا تب تک علی ولی اللہ باقی رہے گا۔ ختم ہونے والا نہیں، اور عزیزوں یہی ہماری پہچان، یہی ہمارا تشخص ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے، ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے علی ولی اللہ کہنا۔ غور نہیں کیا؟ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی مزار پر جھوم جھوم کے یہ کہنا کہ علی اللہ کے ولی، علی اللہ کے ولی، علی ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، یہ کہنا آسان ہے، لیکن علی ولی اللہ کہنا ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے کہ علی کو ولیوں کو ولی کہنا اور ہے، لیکن علی کو ولی اللہ کہنا، علی ولی اللہ کہنا یا خلیفہ بلا فضل کہنا اس لیے آسان نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہنے سے باطل خلافتوں کی رد ہوتی ہے۔ باطل خلافتوں کی رد ہوتی ہے۔ بالکل یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے کہتے تو سب ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو سارے باطل خداؤں کا انکار سامنے آئے گا۔ ایسے ہی جب علی کی ولایت کا اقرار کریں گے اپنے آپ ساری باطل خلافتوں کا انکار ہو۔ الحمدللہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یہی تو ثابت کیا، ورنہ یہ کیا ہے کہ جب فرما رہے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ جب تک آپ یزید کی بیعت نہ کریں گے ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ تو اسی لشکر سے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ یہ ہرگز بیعت نہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کر دیں۔ امام حسین نے انکار بیعت کر کے بتایا کہ دیکھو نہ میرے باپ نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میں کسی کی بیعت کروں۔ خداوند عالم مرحومہ آمنہ بنت محمود ان کے درجات کو عالی کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ذکر آل محمد کا ذکر جس طرح سے قرآن شفا ہے، ایسے ہی اہل بیت کا ذکر بھی شفا۔ زیادہ سے زیادہ اس دور میں جس طرح سے ممکن ہو ذکر اہل بیت کیجئے، تو ذکر اہل بیت سنیے، اس لیے کہ یہ بھی شفا ہے۔ اور کیا آپ نے، یہ دوا نہیں ہے، شفا ہے، یہ شفا ہے۔ عزیزوں اور پھر کربلا والوں کو غم اور وہ مصائب جو کربلا میں نبی کے نماز سے پڑے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ان کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ شفا ہے بلکہ ہمارے لیے جنت پہ جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی۔ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر بعد قتل حسین یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں چلا، منزل بمنزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ راہ کوفہ میں ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا، جب قافلہ ٹھہرا تو اتفاق سے بی بی زینب کا ناکہ ایک ایسے گھر کے سامنے رکا جس کی چھت پر بالا خانے پر ایک بزرگ بی بی بیٹھی ہوئی، پیچھے کنیزیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی شان و شوکت سے لگتا تھا کہ وہ شہر کی کوئی مالدار خاتون۔ عزیزوں اس وقت بی بی زینب کے ناکے پر
حسین کی یتیمہ بی بی سکینہ بھی سوال ایک بار جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال دے. بس عزیزوں اتنا سننا تھا کہ اس بی بی کے دل پر وہ اثر ہوا کہ اگر چاہتی تو کسی کنیز سے کہتی کہ اس بچی کو پانی پلا دے, کسی غلام سے کہتی کہ اس بچی کو پانی پلا دے, لیکن خود دوڑ کے گئی ہے, کودے میں پانی لے کے آئی, بی بی سکینہ کے سامنے پانی بڑھایا. بی بی نے پانی کا جام ہاتھ پہ لیا, چاہتی تھی کہ پانی پیئے, اس نے روکا, بی بی رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. لیکن یہ وہ روایت ہے جس کو آپ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن مصائب امام حسین کو تاثیر قرآنی آتا ہے. جب سنیا ایسا لگتا ہے پہلی بار سن رہے ہیں. عزیز دوست نے روکا, بی بی رک جاؤ. اے بی بی میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے. بی بی پہلے میرے واسطے 2 دعائیں کر دو. اور فرمائیے کوئی آپ سے کہیں آپ نمازی ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے, آپ روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے, آپ مومن ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے, آپ ظاہر ہیں امام حسین کی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, آپ حاجی ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو آپ کو فخر ہوتا ہے کہ بھائی ہم نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, قرآن کے قاری ہیں, حج کر کے آئے ہیں, زیارت کر چکے ہیں, لہذا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجیے. لیکن یہاں جو دعا کی فرمائش ہے اس میں بھی ایک کرب ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ احساس یتیمی تازہ ہو گیا. ارے مجھے یتیم سمجھ کے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے, مجھے اسیر سمجھ کے دعا کی فرمائش کی جا رہی ہے. بہرحال کریم باپ کی کریمہ بیٹی تھی, کہا بتا تیری دعائیں کیا ہیں. اس نے کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو مصیبت جو مصائب آپ سب پہ ڈال, جزاک اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ان مصیبتوں سے میں اور میرے اہل خاندان محفوظ رہیں. اب ذرا سوچئے دل پر کیا گزر گئی ہوگی بی بی سکینہ کے, لیکن دعا کی. بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب کرے. کہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہ بی بی مدینے جاؤں گی تو سب سے پہلے قبر رسول پہ جاؤں گی, پھر مزار بطول پہ جاؤں گی, پھر اپنے شہزادے حسن کی قبر پہ جاؤں گی, اور پھر آخر میں اپنے چھوٹے شہزادے حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گی, اپنی شہزادی سے ملاقات کروں گی. بس یہ سننا تھا کہ یہ تیری شہزادی کون ہے؟ کہ حسین و حسن کی بہن زینب, علی و فاطمہ کی بیٹی زینب. ارے ان کے علاوہ مدینے میں شہزادی کسے کہا جائے گا؟ ابھی بھی یہ بتا کہ اگر ابھی تیری شہزادی تیرے سامنے آ جائے تو تو پہچان لے گی. اس نے کہا بی بی میں اور انہیں نہ پہچانوں. اے بی بی سارے علاقے میں میرا احترام ہوتا ہے, تعظیم ہوتی ہے, تکریم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی مالدار خاتون ہوں, میرا گھر بہت بڑا ہے, میرے پاس غلام ہے, میرے پاس کنیزیں ہیں, بلکہ احترام اس لیے ہوتا ہے کہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ میں نے علی کی بیٹی زینب کو اپنی آغوش میں پالا ہے. بس عزیزوں جناب زینب نے فرمایا بی بی تمہارا نام ام حبیبہ تو نہیں ہے. اس نے کہا بی بی بے شک میرا نام ام حبیبہ ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے میرا نام کیسے لے لیا؟ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا ہے, ام حبیبہ ہم نے تو تمہیں پہچان لیا لیکن تم نے ہمیں نہ پہچانا. ارے ہمیں کو زینب کہتے ہیں, وہ لوگ نیزہ پہ جو سر ہے وہ تیرے شہزادے حسین کا سر ہے. ارے وہ لوہے میں جکڑا ہوا تیرے شہزادے کا شہزادہ سید سجاد ہے, اب یہ حسین کی یتیمہ سکینہ. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کو ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق, ہمارے عقائد کو صحیح سالم ہم دل پہ زندہ رہیں, آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں, اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں ہم کے ساتھ. اور دگار جلد از جلد ہمارے امام زمانے کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آمینہ